سہیل آفریدی اس وقت پیچھے کنواں آگے کھائی والی صورتحال میں ہے. اگر آگے بڑھتے ہیں تو راولپنڈی کی طرف سے پریشر ہے، اور اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو اس بار عوام بھی انہیں نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ عوام کا غصہ اور جذبہ اس وقت اپنی انتہا پر ہے. عوام کا کہنا ہے کہ اب پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، چاہے قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑیں. اور سب سے بڑی بات، سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا ہے کہ پہلی گولی اگر کوئی کھائے گا تو وہ میں ہوں گا. اب عوام اس بات کو یاد دلا رہی ہے جناب کہ اگر لیڈر پیچھے ہٹا تو ہم خود اسے آگے کر دیں گے. اس لیے اس وقت سب کی نظریں سہیل آفریدی پر ہیں، کیونکہ اس بار امتحان صرف عوام کا نہیں، لیڈر کا بھی ہے. اور دوسری طرف پنجاب پولیس نے تو اب چوروں اور ڈاکوں کے حق پر بھی خود ہی ڈاکہ مارنا شروع کر دیا ہے. جی جناب، ایک نیا کارنامہ پنجاب پولیس کا سن لیں کہ لاہور میں خاتون سے کار چھین کر فرار ہونے والا ڈاکو پنجاب پولیس کا حاضر سروس سب انسپیکٹر احتشام ورک نکلا. یہ دیکھیں جناب، ایک موٹر بائک والا پہلے ہٹ کرتا ہے کار کو، پھر وہ لیڈی باہر نکل کر آتی ہے، اور یہ جو آپ کو کار کے اندر جاتا ہوا بندہ دکھ رہا ہے یہ سب انسپیکٹر ہے. یہ کتنے آرام سے کار بھگا کر لے گیا. وردی کا صحیح استعمال تو یہ وردی والے کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ آگے اپنا کار دکھائیں گے اور ناکے پر موجود وردی والے اس کو سلوٹ ٹھوکیں گے اور بس کہانی ختم. یہ تو بس وہ چند کیسز ہیں جو کیمرے کی آنکھ میں آ جاتے ہیں اور ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. اور جب اس سب انسپیکٹر کے بارے میں شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں تو پتا چلا ہے کہ موصوف نے قتل بھی کیا ہوا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس وردی کے پیچھے یہ وردی والا گنڈا کرتا رہا ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں عام آدمی پہلے ہی چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے خوفزدہ رہتا ہے، لیکن اگر یہ کام ایک وردی میں ملبوس شخص کرے تو پھر عام آدمی جائے تو جائے کہاں. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی سوچ ہے جو ایک محافظ کو ہی لٹیرے کا روپ دے دیتی ہے. جس وردی کو دیکھ کر ایک عام شہری کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے، اگر اسی وردی کو دیکھ کر وہ ڈرنے لگے تو پھر مسئلہ صرف ایک پولیس آفیسر کا نہیں رہتا، پورے نظام پر سوال اٹھتا ہے. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات صرف ایک خبر بن کر آتے ہیں. لوگ چند دن غصہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ چلاتے ہیں، ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن بعد سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر یہ سب بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اختیار ملتے ہی کچھ لوگ اختیار کو خدمت نہیں بلکہ طاقت سمجھنے لگتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ایک عام شہری اپنے ہی ملک میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے بھی 100 بار سوچتا ہے؟ وردی عزت ضرور ہوتی ہے، اختیار ضرور ہوتا ہے، لیکن وردی کسی کو قانون سے بالاتر نہیں بناتی، کیونکہ پولیس کا کام عوام سے ان کی گاڑی چھیننا نہیں، عوام کی گاڑی، جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. اور جب محافظ ہی لٹیرے کا کردار ادا کرنے لگیں تو پھر ہمیں صرف اس شخص کے بارے میں نہیں بلکہ اس پورے ماحول کے بارے میں سوچنا ہوگا جس نے اسے یہ کرنے کی ہمت دی ہے. آخر وہ کون سا نظام ہے جہاں ایک شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دن دہاڑے ایک شہری کی گاڑی لے کر چلا جائے گا اور شاید کوئی اس سے سوال بھی نہیں کرے گا؟ یہ سوال آج صرف پولیس سے نہیں، ہم سب سے ہے، کیونکہ معاشرہ صرف حکومت اور اداروں سے نہیں بنتا، معاشرہ ہم سب سے بنتا ہے. جب ہم غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیں گے، جب ہم طاقتور کے سامنے خاموش اور کمزور کے سامنے بہادر بن جاتے ہیں، جب ہم انصاف کو صرف اپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات کے لیے زمین خود تیار ہوتی ہے. آج کسی کی گاڑی گئی ہے، کل کسی اور کا حق جائے گا، اور پرسوں شاید ہماری باری ہوگی. اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں کہ گاڑی کس نے لی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک محافظ کو لٹیرے میں بدلنے والی سوچ پیدا کہاں سے ہوتی ہے. اور جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا، صرف ایک آفیسر کے خلاف کارروائی کر دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں صرف مجرم نہیں پکڑنے، ہمیں وہ نظام بھی ٹھیک کرنا ہے جو کسی مجرم کو وردی کے پیچھے چھپنے کا موقع دیتا ہے. اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیں کہ یہ واقعات آخر اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہے ہیں، آخر وردی کا غلط استعمال اتنا زیادہ کیوں ہونا شروع ہو گیا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.